نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ہم وضو کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور پچھلی کلاس میں ہم نے وضو کا مسنون طریقہ سیکھا تھا اور میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ میں آپ کو اس بارے میں ایک روایت بھی بتاؤں گی جس میں پورے سیکوینس کے ساتھ وضو موجود ہے. حضرت حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا. پہلے اپنی ہتھیلیاں 3 مرتبہ دھوئیں، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنا منہ 3 دفعہ دھویا. اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، اسی طرح بایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا. مسح کے بعد اپنا دایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا اور اسی طرح بایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا. پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو یہ وہ حدیث ہے جس میں پوری ترتیب کے ساتھ وضو موجود ہے. ہم نے جو بک میں پڑھا تھا تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ بتایا گیا تھا نا، تو میں نے سوچا کہ ایک حدیث ہم ایسی بھی پڑھ لیں جس میں پوری ترتیب ایک ساتھ بیان ہوئی ہے. وضو کے بعد کی مسنون دعائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد یتوضأ فیبلغ الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنۃ الثمانیہ یدخل من ایہا شاء. تم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ جو پورا وضو کرے پھر یہ کہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، مگر اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے داخل ہو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. وضو کے بعد شہادتین کے ساتھ ترمذی نے اس دعا کا پڑھنا بھی روایت کیا ہے، یعنی ان کلمات کا اضافہ ترمذی کی روایت سے ملتا ہے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں میں سے بنا. یہ روایت اپنے شاہد کے ساتھ حسن ہے، یعنی مسلم کی جو روایت ہے اس میں صرف اور صرف شہادتین کا ذکر ہے اور مسلم کی روایت صحیح کے درجے کو پہنچتی ہے. اسی طرح سے ترمذی کی روایت میں شہادتین کے بعد اس دعا کا اضافہ ملتا ہے، یعنی ان کلمات کا اضافہ ترمذی کی روایت میں ملتا ہے اور یہ روایت اپنے شاہد کے ساتھ حسن کے درجے کو پہنچتی ہے. ابو داؤد کی ایک روایت میں اس دعا کو آسمان کی طرف نظر اٹھا کر پڑھنے کا ذکر ہے، مگر یہ روایت صحیح نہیں. اس میں ابو عقیل کا چچا زاد بھائی مجہول ہے، یعنی جھول کہاں ہے حدیث میں وہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ایک راوی ہے ابو عقیل، اس کا چچا زاد بھائی جو ہے اس روایت میں مجہول ہے. اسی لیے دعا تو پڑھنی ہے لیکن آسمان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں. ٹھیک ہے جی. کچھ لوگ وضو کرنے کے بعد شہادت کی انگلی کو
اٹھاتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر شہادتین پڑھتے ہیں. صحیح حدیث میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وضو کے بعد یہ دعا بھی پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اے اللہ تو اپنی تمام تر تعریفات کے ساتھ ہر عیب سے پاک ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں. میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں. یہ روایت آتی ہے سنن نسائی میں اور مستدرک للحاکم میں. وضو کی خود ساختہ دعائیں، یعنی لوگوں نے اپنی طرف سے بھی کچھ دعائیں بنا کے رکھی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وضو کے شروع میں بسم اللہ اور بعد میں شہادتین کا پڑھنا ثابت ہے، لیکن بعض لوگ وضو میں ہر عضو دھوتے وقت ایک ایک دعا پڑھتے ہیں اور وہ دعائیں مروجہ کتب نماز میں پائی جاتی ہیں. مروجہ کہتے ہیں رائج کی ہوئی، تو یہاں جو لکھا ہوا ہے مروجہ کتب نماز یعنی رائج کی ہوئی نماز کی کتابیں. کہاں رائج ہیں؟ یہ معاشرے میں، ٹھیک ہے، یعنی بہت ایزیلی اویلیبل ہیں اور ان کا استعمال بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے. تو یہاں کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ بعض لوگ وضو میں ہر عضو دھوتے وقت ایک ایک دعا پڑھتے ہیں اور وہ دعائیں مروجہ کتب نماز میں پائی جاتی ہیں. واضح ہو کہ یہ دعائیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عمل سے ثابت نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کر دیا تو پھر دینی اور شرعی امور میں کمی بیشی کرنا کسی امتی کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے. امام نووی رحمہ اللہ اور حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر عضو کے لیے مخصوص اذکار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہیں. اسی طرح سے بہت سارے لوگ وضو سے قبل نیت کرتے ہیں اور نیت کے الفاظ یہ ہیں نویت ان توضؤ، تو یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، وضو سے قبل نیت کے مروجہ الفاظ نویت ان توضؤ ادا کرنا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے. پھر وہی مروجہ الفاظ کہا جا رہا ہے یہاں پر، یعنی رائج کیے ہوئے الفاظ یا پھر جن کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. مروجہ اس چیز کو بھی کہتے ہیں کہ جس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، اور آبویسلی جو چیز رائج ہوتی ہے اس کا یوسیج زیادہ ہوتا ہے. تو یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے کہ کوئی وضو سے پہلے باقاعدہ عربی زبان میں ہی یہ کہے کہ میں وضو کی نیت کرتا ہوں. وضو کے دیگر مسائل. احادیث میں وضو کے اعضاء کو دو بار اور ایک بار دھونے کا ذکر بھی آیا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اکثر عمل 3 بار دھونے پر رہا. ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب علماء کا اتفاق ہے کہ اعضاء کا ایک بار دھونا بھی کافی ہے. اس بارے میں روایات آتی ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے ایک مرتبہ اعضاء دھوئے. اسے بخاری نے، مسلم نے، ابو داؤد نے، ترمذی نے، نسائی نے اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. یعنی یہ حدیث پورے سیاستہ میں ملتی ہے. پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور دو مرتبہ اعضاء دھوئے. اسے مسند احمد نے بھی روایت کیا ہے اور یہ حدیث بخاری میں بھی آتی ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو ایک بار اور دو بار بھی وضو کے اعضاء دھو سکتے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اکثر عمل ہے، زیادہ تر عمل ہے، وہ کیا ہے؟ ہر عضو کو 3 بار دھونا. اس بارے میں جو روایت آتی ہے وہ یہ ہے، ایک اعرابی نے یعنی ایک دیہاتی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر وضو کی کیفیت دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اعضاء کا 3 بار دھونا سکھایا اور فرمایا اس طرح کامل وضو ہے. پھر جو شخص اس 3 بار دھونے پر زیادہ کرے یا یوں کمی کرے کہ کسی عضو کو چھوڑ ڈالے یا پورا نہ دھوئے، پس تحقیق اس نے ترک سنت کی بنا پر برا کیا اور مسنون حد سے تجاوز کر کے زیادتی کی
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اپنی جان پر ظلم کیا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وضو کے اعضاء کو کتنی بار دھونا چاہیے؟ 3 بار دھونا چاہیے، لیکن آپ 2 بار بھی دھو سکتے ہیں اور 1 بار بھی دھو سکتے ہیں. اس حدیث میں آپ دیکھیے کہ جو ہم نے آخر میں پڑھی کچھ بریکٹس دیے گئے ہیں، اور اس حدیث کو اگر آپ بغیر بریکٹس کے پڑھیں تو وہ حدیث کے ایکچوئل ورڈز ہیں، اور بریکٹس میں موجود الفاظ اس حدیث کی وضاحت ہے، ان اسٹیٹمنٹس کی وضاحت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. ورنہ جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ کیا ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کو اعضاء کا 3 بار دھونا سکھایا اور فرمایا اس طرح کامل وضو ہے. پھر جو شخص اس پر زیادہ کرے یعنی 3 بار دھونے پر زیادہ کرے، یا کمی کرے یعنی یوں کمی کرے کہ کسی عضو کو چھوڑ ڈالے یا پورا نہ دھوئے. ٹھیک ہے، یہ وضاحت ہے اس حصے کی. پس تحقیق اس نے برا کیا. کیسے برا کیا؟ ترک سنت کی بنا پر برا کیا، اور زیادتی کی. کیسے زیادتی کی؟ مسنون حد سے تجاوز کر کے زیادتی کی، اور ظلم کیا. اور کیسے ظلم کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اپنی جان پر ظلم کیا. تو یہ جو قوسین ہیں یعنی بریکٹس ہیں، یہ حدیث کے الفاظوں کی وضاحت ہے، یہ حدیث کے ایکچوئل ورڈز نہیں ہیں. اور یہ کام الحمدللہ علماء نے کیا، جس سے ہمیں ان کا بھی احسان اپنی زندگی میں محسوس ہوتا ہے کہ عوام کو یہ اسٹیٹمنٹس اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتے. علماء چونکہ بہت زیادہ اسٹڈیز کرتے ہیں اور ان سے ریلیٹڈ اور بھی بہت ساری احادیث کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ وضاحتیں قوسین میں دے کر حدیث کو بہت اچھے سے کلیئر کر دیتے ہیں تاکہ ایک عام فہم انسان بھی اس کو سمجھ لے. مسنون وضو سے گناہوں کی بخشش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت بندہ مومن وضو شروع کرتا ہے، پھر کلی کرتا ہے اور ناک جھاڑتا ہے تو اس کے منہ اور ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں. پھر جس وقت چہرہ دھوتا ہے اس کے چہرے کے گناہ نکل جاتے ہیں. چہرہ دھوتے وقت گناہ داڑھی کے کناروں سے بھی گرتے ہیں، اور جس وقت وہ کونیوں سمیت ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں. پھر جس وقت مسح کرتا ہے تو اس کے بالوں کے کناروں سے گناہ نکل جاتے ہیں. پھر جس وقت پاؤں دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ دونوں پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر وہ کھڑا ہوا اور نماز پڑھی، اللہ کی تعریف، ثنا اور بزرگی یوں بیان کی جیسے اس کا حق ہے، اور اپنا دل اللہ کی یاد کے لیے فارغ کیا، تو وہ گناہوں سے اس طرح لوٹتا ہے یعنی پاک ہو کر جیسے وہ اس دن تھا یعنی پاک تھا جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص مسنون وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ کس طرح سے معاف ہوتے ہیں. اور اس حدیث میں ایک ایک عضو کے اندر سے جو گناہ نکل رہے ہیں، ایون ناخنوں کے نیچے سے بھی جو گناہ نکل رہے ہیں، اس کو بھی بیان کیا گیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کی گندگی کہاں تک پھنسی ہوتی ہے؟ ناخنوں کے نیچے تک. جیسا آپ دیکھیے کہ ظاہری طور پر ناخنوں کے نیچے میل چلا جاتا ہے، جہاں جہاں اسپیس ہوتی ہے وہاں میل چلا جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے گناہ جو ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہاتھوں سے کیے جاتے ہیں، ہاتھ اتنے بھر جاتے ہیں کہ پھر وہ ناخنوں کے نیچے بھی چلے جاتے ہیں. تو مسنون وضو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. نماز ایک تحفہ ہے نا جو ہم اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں. اگر ہم کسی کو بھی کوئی تحفہ دیتے ہیں اور اس کو اچھے سے ریپ کر کے دیتے ہیں، پوری اسپرٹ کے ساتھ دیتے ہیں، پوری روح کے ساتھ دیتے ہیں، تو وہ تحفہ اس شخص کو لازمی طور پر بہت پیارا لگے گا. وہ اس کے ساتھ جڑی فیلنگز کو انڈرسٹینڈ کرے گا، اس کے ساتھ جڑی فیلنگز اس کے دل تک پہنچیں گی. تو نماز بھی ایک تحفہ ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہوتے ہیں، اس کی عبادت کا حق ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اس تحفے کو پوری روحانیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بھیجنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو.
پھر ایک اور روایت آتی ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنی امت کو دوسری امتوں سے کس طرح پہچانیں گے؟ یعنی میدان محشر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دوسری امتوں کے بے شمار لوگوں سے کس طرح پہچانیں گے؟ ظاہر وہاں پر دوسری امت کے لوگ بھی ہوں گے. تو اس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کیسے ان کو پہچانو گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امتی وضو کے اثر سے سفید چہرے اور سفید ہاتھ پاؤں والے ہوں گے. سفید چہرے یعنی نورانی چہرے، اور سفید ہاتھ پاؤں یعنی نورانی ہاتھ پاؤں والے ہوں گے. اس طرح ان کے سوا اور کوئی نہیں ہوگا. اس سے مسلم نے روایت کیا ہے. وضو کے اثر سے مومن کے اعضائے وضو چمکیں گے، اور یہ اسپیشلٹی صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہے. اور یہ جو وضو کا اثر کہا گیا ہے نا، یعنی وضو کرنے کے آفٹر ایفیکٹس یہ ہوں گے. یہ آفٹر ایفیکٹس آپ کو دنیا میں تو نظر نہیں آتے، لیکن کل قیامت کے دن نظر آئیں گے. ایون بدعتیوں کے بھی اعضائے وضو چمکیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچان کر اپنے حوض کوثر کا پانی پلانا چاہیں گے تو فرشتے ان کے درمیان آ جائیں گے، یعنی بدعتیوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیسی کیسی نئی چیزیں شامل کی، تو یہ آپ کے حوض کوثر کے پانی کے لائق نہیں ہے، آپ ان کو یہ پانی نہیں پلا سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے دور کر دیا جائے گا، یا پھر ان لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا جائے گا. تو وضو کے اثر سے وضو کے اعضاء کل قیامت کے دن چمکیں گے، اور یہ ایک پہچان ہوگی، ایک علامت ہوگی کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. یہ بھی کوئی کم فضیلت نہیں ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا بینیفٹ ہے. ورنہ اتنے لوگ ہوں گے کل میدان محشر میں، اتنے لوگ ہوں گے کہ ہر شخص کو صرف اور صرف اپنے قدم رکھنے کی جگہ ملے گی، بس اس سے زیادہ نہیں. ایسے میں کسی انسان کو پہچاننا کتنا مشکل ہوگا. تو بہت خوشی کے ساتھ وضو کیا کریں. ایک تو یہ سوچ کر کہ میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اور دوسرا یہ سوچ کر کہ کل کو یہ وضو میرے لیے علامت بنے گا، پہچان بنے گا، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان سکیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ حدیث جو ہم نے پڑھی جس میں مسنون وضو سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، یہ حدیث آپ ان لوگوں کو ضرور سنائیں جن کو وضو کرنا مشکل لگتا ہے. انشاءاللہ اس حدیث کو پڑھ کر امید ہے کہ ان کو وضو کرنا آسان لگے گا، کیونکہ اگر وضو ہو جائے تو نماز بھی آسان لگتی ہے، لیکن اگر وضو اور نماز دونوں باقی ہوں تو نماز بھی بھاری ہو جاتی ہے. پھر اس طرح کی احادیث جب ہم پڑھتے ہیں تو وضو کا شوق بڑھتا ہے کہ ہم اپنے گناہ دھو رہے ہیں. ایک خوشی محسوس ہوتی ہے کہ کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وضو کے اثر سے جو اعضاء چمکیں گے اس سے پہچان لیں گے. پھر خشک ایڑیوں کا عذاب، یعنی بہت سارے لوگ وضو کرتے ہیں لیکن ان کا وضو انکمپلیٹ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اسپیس جو ہے وہ ڈرائی رہ جاتی ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف لوٹے. راستے میں ہمیں پانی ملا. ہم میں سے ایک جماعت نے نماز عصر کے لیے جلد بازی میں وضو کیا. پیچھے سے ہم بھی پہنچ گئے. دیکھا کہ ان کی ایڑیاں خشک تھیں، انہیں پانی نہیں پہنچا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایڑیوں کے لیے آگ سے خرابی ہے، یعنی خشک ایڑیوں کے لیے آگ سے خرابی ہے، پس وضو پورا کیا کرو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ایکچولی جب ہم وضو کرتے ہیں تو اگر ہماری ایڑیوں پر پانی پہنچا ہے نا تو اس سکن پر بے شک بہت سارا پانی موجود نہیں ہوتا، لیکن اس سکن پر نمی آ جاتی ہے. اگر وہ ایریا بالکل چھوٹ جائے تو وہ دوسرے حصے سے لازمی طور پر بہت اچھے سے کلیئر ہوتا ہے. دوسرا حصہ جس پہ پانی پہنچا ہے وہ نمی والا ہوتا ہے،
اور جو حصہ خشک رہ گیا ہوتا ہے وہ باقاعدہ ڈرائی فیل ہوتا ہے، اس کی اسکن میں ذرا سی بھی نمی نہیں ہوتی. کیونکہ آپ دیکھیے جب پاؤں دھل جاتے ہیں اور دھو کر کوئی آ رہا ہے تو obviously بہت سارا پانی تو خشک ہو گیا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسکن پر کیا رہتی ہے؟ نمی رہتی ہے. اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خشک ایڑیوں کو پہچان لیا اور باقاعدہ اس بارے میں جو وعید آتی ہے اس کا بیان کیا کہ اگر ایڑیاں خشک رہ جائیں تو آگ سے خرابی ہے. آگ سے خرابی ہے کیا مطلب ہے؟ ان ایڑیوں کو کہاں ڈالا جائے گا؟ آگ میں ڈالا جائے گا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وضو بڑی احتیاط سے سنوار کر اور پورا کرنا چاہیے. اعضاء کو خوب اچھی طرح اور 3 بار دھونا چاہیے تاکہ ذرہ برابر جگہ بھی خشک نہ رہے. ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے قدم پر ناخن کے برابر جگہ خشک چھوڑ دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا واپس جا اور اچھی طرح وضو کر. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. کتنی جگہ چھوڑی تھی؟ اپنے قدم پر ناخن کے برابر جگہ چھوڑی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی گہرائی کے ساتھ اپنے صحابہ کرام کو چیک کیا کرتے تھے اور ان کی پھر اصلاح کرتے تھے. آج کل تو پیرنٹس بھی اپنے بچوں کا وضو اتنی باریکی سے چیک نہیں کرتے، حالانکہ کرنا چاہیے. اور اسپیشلی جب بچے وضو سیکھنے کے مراحل سے گزر رہے ہوں اس وقت ان کو باقاعدہ ٹرین کرنا چاہیے. اور دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پیرنٹس گرانٹ دے دیتے ہیں، اچھا اب کی بار تو تم نے یہ جگہ خشک چھوڑ دی، نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں کرنا. ایسا نہیں کہنا چاہیے، ان کو وضو ریپیٹ کروانا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیے کہ اس وضو کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، کہا جاؤ دوبارہ کرو، ڈو اٹ اگین. وضو سے بلندی درجات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت آدھا ایمان ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اور طہارت سے مراد یہاں پر وضو ہے، یعنی وضو آدھا ایمان ہے. ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے دلی دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا مومن کا زیور وہاں تک پہنچے گا، یعنی جنت میں مومن کا زیور سے مراد نور وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی جنت میں مومن کو زیورات پہنائے جائیں گے، اور یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ مومن کا نور بڑھایا جائے گا. اور کہاں تک بڑھایا جائے گا؟ جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے. ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وہ چیزیں نہ بتاؤں کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ گناہ مٹاتا ہے اور درجات بلند کرتا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشقت یعنی بیماری یا سردی وغیرہ کے وقت کامل اور سنوار کر وضو کرنا، مسجدوں کی طرف اٹھنے والے قدموں کا زیادہ ہونا، اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا. یہ تمام اعمال کیا کرتے ہیں؟ گناہ کو مٹاتے ہیں اور درجات کو بلند کرتے ہیں. اسے بھی مسلم نے روایت کیا ہے. تو یہ وہ تمام احادیث ہیں جس سے آپ اپنا وضو کا جو شوق ہے وہ بڑھا سکتے ہیں، اور بہت دل کی خوشی کے ساتھ جب وضو کریں گے تو ان تمام بینیفٹس کو آپ پائیں گے انشاءاللہ تعالی دنیا والآخرہ. کیونکہ آپ دیکھیے کچھ چیزیں دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کو فائدہ پہنچاتی ہیں جو وضو سے ریلیٹڈ ہیں، اور یہاں جو ہم احادیث پڑھ رہے ہیں اس میں آخرت کا فائدہ جوڑا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وضو کرنا نصیب کرے، اس کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ وہ مسنون وضو کریں اور ان تمام فضیلتوں کو پانے والے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر تحیۃ الوضو پڑھنے کی فضیلت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور خوب سنوار کر اچھا وضو کرے. اچھا اس کا کیا مطلب ہے خوب سنوار کر اچھا سا وضو کرے؟ کس کے مطابق وضو کرے؟ سنت کے مطابق وضو کرے. پھر کھڑا ہو کر دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے، 2 رکعت یعنی نفل نماز ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے.
آپ اچھے سے وضو کر لیں اور پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیں، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تحیۃ الوضو. تو کیا بشارت ہے؟ جنت واجب ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اور واجب کی ٹرمینالوجی تو الحمدللہ اب آپ کے لیے پوری طرح سے کلیئر ہے. یعنی جنت اس پر فرض ہو جاتی ہے، جنت اس کے لیے کمپلسری ہو جاتی ہے. ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے وقت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے بلال، میرے سامنے اپنا وہ عمل بیان کر جو تو نے اسلام میں کیا اور جس پر تجھے ثواب کی بہت زیادہ امید ہے، کیونکہ میں نے اپنے آگے جنت میں تیری جوتیوں کی آواز سنی ہے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے نزدیک جس عمل پر مجھے بہت زیادہ امید ہے یعنی ثواب کی، وہ یہ ہے کہ میں نے رات یا دن میں جب بھی وضو کیا تو وضو کے ساتھ جس قدر نفل نماز میرے مقدر میں تھی ضرور پڑھی. یعنی ہر وضو کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوافل پڑھے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلا کر پوچھا کہ ایسا کون سا آپ کا اسپیشل عمل ہے، کیونکہ میں نے اپنے آگے جنت میں آپ کی جوتیوں کی آواز سنی ہے. یعنی جنت میں سب سے پہلے تو داخل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کی سواری کی جو مہار ہوتی اس کو ہو سکتا ہے کہ بلال حبشی پکڑے ہوئے ہوں. تو جو سواری چلا رہا ہوتا ہے obviously وہ سوار سے پہلے کہیں داخل ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایسا کون سا اسپیشل عمل ہے آپ کا، آپ مجھے بتائیں، شیئر کریں مجھ سے، کیونکہ میں نے اپنے آگے جنت میں آپ کی جوتیوں کی آواز سنی ہے. حضرت بلال کہتے ہیں کہ میرے نزدیک ایک ایسا عمل ہے جو میں کنٹینیوٹی پر کر رہا ہوں، یعنی تسلسل کے ساتھ کر رہا ہوں، رات ہو یا دن ہو. جب بھی وضو کرتا ہوں تو نفل نماز ضرور پڑھتا ہوں. اور یہاں آپ دیکھیے کہ انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ جس قدر نفل نماز میرے مقدر میں ہوتی ہے، یعنی اس عمل کا کریڈٹ بھی خود نہیں لیا. کیا کہا کہ جتنی اللہ مجھے توفیق دیتا ہے، کیونکہ نیکی کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے. وما توفیقی الا باللہ. تو کتنا خوبصورت عمل ہے یہ تحیۃ الوضو. مجھے امید ہے کہ آپ اس سنت پر عمل کرتے ہوں گے، بے شک تھوڑا ہی صحیح. میں آپ کو کہوں گی کہ اس کو آپ روزانہ ایک بار کر لیں، اور اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو آلٹرنیٹ بیسس پہ کر لیں، یعنی ایک دن چھوڑ کر ایک دن کر لیں. یہ نہیں کر سکتے تو ویکلی بیسس پر کر لیں. ویکلی بیسس پر نہیں کر سکتے تو منتھلی بیسس پر کر لیں. کریں ضرور، کیونکہ اس کا آپ دیکھیے اجر کتنا زیادہ ہے، اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے. تو آج ہم نماز نبوی کا یہ ٹاپک یہیں روکیں گے. ابتدا میں ہم نے وضو کے بعد کی مسنون دعائیں پڑھی تھیں، ٹھیک ہے جی. ان دعاؤں کو آپ نے یاد کرنا ہے، اور اگر یاد ہیں تو بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ. اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ جب آپ نماز کی فکر پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے ہی آپ کو یہ دعائیں یاد ہیں اور آپ اس پر عمل کر رہے ہیں اللہ ہی کی توفیق کے ساتھ، الحمدللہ. پھر یہ کہ اگر دعائیں یاد نہیں ہیں تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ اس کو کہیں لکھ کر لگا دیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ جب بھی وہاں سے گزریں گے، اور اسپیشلی اگر آپ وہاں لگا دیں کہ جہاں سے گزر کر آپ وضو کرنے جا رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے کمرے کی کوئی دیوار ہو جس کے آگے ہی پھر آپ جا کر واش روم میں داخل ہوتے ہوں، تو فوراً نظر پڑ جائے گی. تو آپ کو دعا پڑھنا یاد بھی رہے گا، اور جب آپ وضو کر کے باہر آئیں، جہاں آنا جانا زیادہ ہوتا ہے نا آپ کا، تو آپ آتے جاتے اس کو دیکھتے رہیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ دعا پڑھنا یاد بھی رہے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ عمل مسلسل ہوگا تو یہ دعائیں یاد بھی ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں کتنے چھوٹے سے عمل کی بشارت کتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ شہادتین پڑھ لیتے ہیں تو آپ جنت کے 8 کے 8 دروازے کھولنے والا عمل کر لیتے ہیں.
8 دروازے کھل جاتے ہیں. عمل آپ یہاں اس دنیا میں کرتے ہیں، لیکن اس عمل کا ریاکشن آسمانوں میں ہو رہا ہے. اور پھر آپشن ہے کہ آپ 8 کے 8 دروازے میں سے جس سے بھی داخل ہونا چاہیں، بس یہ والا عمل چاہیے، کرنے والا چاہیے انشاءاللہ تعالی. پھر یہ کہ ہم نے جب نماز نبی شروع کی ہے تو اس کے پیچھے ہماری کیا نیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ایسی نماز سیکھ لیں، ہم اس سے جڑی ہر چیز پڑھ لیں تاکہ وہ ہمارے عمل میں آ جائے. ٹھیک ہے نا، یہی ہماری نیت ہے، ٹھیک ہے، یہی ہمارا جذبہ ہے. تو دیکھیں اس پوری کتاب کو اسی نیت اور جذبے کے ساتھ پڑھنا ہے. اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہماری یہ کلاس عمل کی کلاس ہے، کوئی تھیوری کی کلاس نہیں ہے کہ آپ تھیوری پڑھ رہے ہیں اور اس کے نوٹس بنا رہے ہیں، اس کی فقہ کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اور پھر آپ کل کو جا کے اس کا ٹیسٹ پیپر دے دیں گے. نہیں، ہماری یہ کلاس عمل کی کلاس ہے. آپ کو ایک ایک چیز جو سیکھنے کو مل رہی ہے کوشش کرنی ہے کہ وہ عمل میں بھی آ جائے انشاءاللہ تعالی. اس کے باقاعدہ آپ نے اللہ سے مدد مانگنی ہے، کیونکہ نیکی کی توفیق ہو جائے یا برائی سے بچنے کی طاقت ہو جائے ہے اللہ کی طرف سے. اور یاد رکھیے گا یہ بات، جب کوئی بھی بندہ مومن اس خلوص نیت کے ساتھ علم کو حاصل کرتا ہے کہ اسے عمل کرنا ہے، اللہ اس کی مدد پر کھڑا ہے. آپ دیکھیے کیسے عمل جنریٹ ہوگا انشاءاللہ تعالی. آپ دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر استقامت دیتے ہیں، آپ حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. باقاعدہ آپ کو ایسا لگے گا کسی نے ریمائنڈر دیا کہ وضو کے بعد کی دعائیں پڑھنی ہے. وہ ریمائنڈر آپ کے ذہن میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں کیونکہ آپ کی نیت تھی ان دعاؤں کو پڑھنے کی انشاءاللہ تعالی. اس کو آپ کبھی فیل کیجئے گا کہ وضو کرنے کے بعد بعض دفعہ آپ اگر اس کے یوز ٹو نہیں ہیں، دعائیں پڑھنے کی یوز ٹو نہیں ہیں، تو آپ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں یا نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو یاد آتا ہے اچھا میں نے وضو کے بعد کی دعائیں تو پڑھی نہیں ہیں. پھر آپ جائے نماز پہ کھڑے کھڑے ہی وضو کی بعد کی دعائیں پڑھتے ہیں. پھر یہ چیزیں پریکٹس میں آتے آتے بالکل ایکوریسی پر آ جاتی ہیں کہ جیسے ہی وضو کر کے باہر نکلتے فوراً سے آپ کے منہ سے نکلتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. روزانہ جب آپ اپنے ایمان کی تجدید ان شہادتین کے ساتھ کریں تو آپ سوچیں کیوں نہیں جنت کے 8 کے 8 دروازے آپ کے لیے کھلیں گے، کیوں نہیں، اللہ ضرور کھولے گا انشاءاللہ تعالی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 8 دروازے دن میں کتنی بار ہم کھلوا سکتے ہیں؟ تو کئی بار کھلوائیے، کیونکہ باوضو رہنا بھی عبادت ہے. آپ ہر وقت وضو کی حالت میں رہیں تو کیا ہی بات ہے الحمدللہ. یعنی اگر آپ کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، حالانکہ نماز کا ٹائم نہیں ہوا، آپ وضو کر لیتے اور اس کے بعد یہ دعائیں پڑھ لیتے، تو آپ اپنے لیے یہ 8 کے 8 دروازے ہر وقت بھی کھلوا سکتے ہیں. ویسے آپ نے ایسے دروازے دیکھے ہوں گے آج کل کہ سلائڈنگ ڈورز ہوتے ہیں کانچ کے، اور ان دروازوں کے اوپر ایک سینسر لگا ہوتا ہے کہ جو شخص بھی اس کے آگے آئے گا تو وہ دروازہ خود بخود کھل جائے گا اس سینسر کی وجہ سے. تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وضو جو ہے یہ وہ سینسر ہے جو جنت کے دروازوں کے اوپر لگا ہوا ہے. جیسے آپ وضو کرتے ہیں اور یہ دعائیں پڑھتے ہیں دروازے کھل جاتے ہیں. اچھا پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جیسا تیسا وضو کیا اور آپ دعائیں صحیح سے پڑھ رہے ہیں تو بھی وہ ریاکشن نہیں ہوگا، کیونکہ ایکشن پرفیکٹ ہونا چاہیے پرفیکٹ ریاکشن کے لیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. تو آج ہم اپنی کلاس کو بس یہیں پر ہی روکیں گے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم وضو کے فرائض اور سنتوں کے حوالے سے بات کریں گے. جتنا پڑھایا ہے واضح ہے؟ اوکے جی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.